دبئی کے اندر سیلاب آیا 70 سال کے بعد، اتنی بڑی بارش آئی. ایک صاحب نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ صاحب دبئی نے پہلی مرتبہ وہاں پہ مندر بنا ہے، ابو ظبی میں مندر بنا، اس لیے وہاں سیلاب آیا. تیرے شہر میں، تیرے ملک میں گلی گلی نکڑ نکڑ شرک کے آستانے موجود ہیں. ہر گلی میں کوئی مزار ہے، کوئی درگاہ ہے، کوئی مندر ہے، اور تو دبئی اور سعودی عرب کی بات کر رہا ہے، اور وہاں آنے والی کسی قدرتی آفت کی تو وجہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں مندر بنا اس لیے وہاں عذاب آ رہا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. انسان اپنی غلطیوں کے لیے وکیل بن گیا ہے اور دوسروں کے لیے جج بن گیا ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام، اللہ کے نبی جب کوئی عذاب کی بات بیان کرتے تھے، کوئی وعید کی بات بیان کرتے تھے، صحابہ کرام پہلے اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے. حضرت ثوبان کا جملہ سنیے، کہتے صفہم لنا وجلہم لنا ان لا نکون منہم. اے اللہ کے نبی تھوڑا کھول کر کے بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ثوبان، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، راتوں میں قیام اللیل کرنے والے لوگ ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب تنہائی ان کو ملے گی تو وہ ناجائز کام کریں گے، وہ حرام کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے. ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوگی، گناہوں سے آلودہ ہوگی. تو یہ پہلی وصیت ہے اللہ کے نبی کی، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. اور دوسری وصیت، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. کبھی زندگی میں گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی، یہ زندگی کا فارمولہ بنا لو. کبھی کوئی چوک ہو جائے، بھائی دیکھو پہلی وصیت اللہ کے نبی نے کی کہ متقی بن جاؤ. اب متقی کا مطلب معصوم نہیں ہوتا. متقی کا مطلب ایسا انسان نہیں ہو سکتا جس کے دامن پہ کبھی کوئی چھینٹے نہ آئے. تو فرشتے ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے جن کی حفاظت کرتا ہے. ہم اور آپ معصوم نہیں ہیں. ہم جتنے بھی متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہم سے تو کچھ گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں. تو جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے نبی ایک فارمولہ بتاتے ہیں، فوراً کوئی نیکی کر لو. اور یہی وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن میں سورہ ہود میں فرمائی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو، رات کے حصے میں نماز قائم کرو. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. انسان نماز کی پابندی کرے، انسان نیکیوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، بہت سارے گناہ مٹ جائیں گے اس کے. اور یہاں ایک جملہ اور نوٹ کر لیجیے، سچی توبہ کرنے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں. اگر انسان سچی توبہ کر لے، اس کے پہلے اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میٹر نہیں کرتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، طبرانی کی صحیح روایت ہے، آ کر کے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بہت گناہ کیا ہے میں نے. ما ترک حاجتن ولا داجتن الا اتاها. کوئی چھوٹا گناہ نہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہوا ہے اللہ کے نبی. فہل لی من توبہ. اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسلمت، کیا تم اسلام لاتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں، آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہاں، اب آج سے تم نے اسلام قبول کر لیا، اب آج سے اگر تم نیکی کے کام کرو اور گناہوں کے کام سے بچو تو اب تک جتنے تم نے گناہ کیے ہیں اللہ سب گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا. صحابی نے کہا، وغدراتی وفجراتی یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، میں نے راتوں میں بڑے گناہ کیے، میں نے دن میں بڑے گناہ کیے، بڑی غداریاں کی، بڑی نافرمانیاں کی، بڑے فسق و فجور کی، کیا اللہ سب معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اللہ سب معاف کر دے گا. صحابی نے کہا اللہ اکبر. صحابی کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اور وہاں سے وہ اللہ اکبر کہتے کہتے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے، ان کی زبان پر یہ جملہ جاری رہا، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر کا کلمہ جاری رہا. تو میرے بھائی، ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے. ہمارے گناہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے. اس لیے سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا انشاءاللہ. یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی ہمیں یہی اصول دے رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی. بعض صحابہ کا معمول تھا، رات میں تہجد چھوٹ جاتی تھی، اگلے دن روزہ رکھتے تھے. کبھی کسی کی غیبت کر دی تو اس کی تلافی کر، اس کے کمپنشن کے طور پہ وہ روزہ رکھتے تھے، صدقہ کرتے تھے.
تو اپنی زندگی میں ایک اصول بناؤ کہ ہاں اگر یہ چوک ہو گئی تو میں اس کے کفارے کے طور پر یہ کام، وہ شریعت میں نہیں لازم کیا ہے، آپ اپنے نفس پر لازم کر لیں. آپ گناہ کے بعد کوئی نیکی کو اپنے نفس پر لازم کر لیں تو نفس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور نفس کی تربیت ایسی ہو جائے گی کہ پھر آٹومیٹک آپ گناہوں سے بچیں. اور تیسری چیز کیا ہے، وقت ختم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ. متقی بن گئے، گناہوں سے بچنے والے بھی بن گئے، لیکن لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے آپ کا؟ چہرے پر ماشاءاللہ شرعی داڑھی ہے، 5 ٹائم کے نماز کے پابند ہے، لیکن آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے لوگوں، آپ کا سلوک کیسا ہے لوگوں کے ساتھ؟ معاف کرنا میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے رہنے والا اور سب سے محبوب مجھ سے رہنے والا کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. والموطؤون باکنافہم، جن کے پہلو نرم ہوں گے، جن کے پاس بیٹھ کر کے انسان کو پرابلم نہیں محسوس ہوگی، جن کے پاس بیٹھ کر کے انسان کو محبت ملے گی. الذین یعلفون ویلفون، جو لوگوں سے گھلنے ملنے. بھائی آپ بڑے متقی ہیں مگر آپ کے چہرے پر ہمیشہ جو ہے 12 بجے رہتے ہیں، آپ ڈھنگ سے کسی سے بات نہیں کرتے، چہرے پر کبھی مسکان نہیں آتی. یہ مومن کی نشانی نہیں، یہ نبی کا اخلاق نہیں تھا. تو اخلاق کو بہتر بنائے میرے بھائی، اور بڑا سیدھا سا فارمولا ہے اخلاق کو بہتر بنانے کا، بڑا سیدھا سا اصول ہے کہ دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے کھڑا کر دیں کہ میں ہوتا، اگر یہ سامنے میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، اگر میری کوئی غیبت کرتا تو مجھے کیسا لگتا. جو فارمولا اپنے لیے بنائے وہی دوسروں کے لیے بنائے، جو اصول اپنے لیے بنائے وہی دوسروں. ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو، ڈبل معیار نہ ہو. اگر آپ اپنے حق میں یہ چاہتے لوگ آپ کو عزت دیں، لوگ آپ سے ڈھنگ سے بات کریں، لوگ محبت سے بات کریں، لوگ آپ کے کام آئیں، آپ بھی لوگوں کے کام آئیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں. یہ بڑی جامع حدیث ہے میرے بھائی. یہ 3 وصیتیں اللہ کے نبی کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 جلیل القدر صحابہ حضرت معاذ ابن جبل کو اور حضرت ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی نے بیان کی تھی، اور پوری امت کے لیے اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے. اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، اور گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ. یہ بڑی جامع حدیث، میں امید کرتا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اپنا تقوی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سے جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.